الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی کہ یہ کتاب ہم لوگ شروع سے آخر تک آج ختم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں سیرت کے ان درسوں میں حاضر ہونے کا موقع دیا۔ تو آج جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق سے متعلق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے۔ بات چیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں روانی تھی، لفظ کے نکھار، فقروں کی جزالت، معانی کی صحت اور تکلف سے دور باتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے چبا چبا کر بولنا، تھوڑے لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی، عجیب عجیب چبا چبا کے بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بات بولتے لیکن وہ بات میں اتنے سارے معانی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے تمام قبائل کے زبانوں کا علم حاصل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کی اپنی زبان میں بات کرتے تھے۔ جیسے آپ اس اسٹیٹ میں ہیں، الگ الگ لوگ آتے ہیں، کائل پٹنم کا آدمی آئے گا تو الگ طریقے سے بات کرے گا، ہارون بھائی کے علاقے سے کوئی آئے گا پانڈیچیری سے تو وہ الگ بات کرے گا، سب تمل ہی بولیں گے لیکن لہجے کیا ہوں گے؟ الگ الگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی ان کی عربی میں بات کرتے تھے، ان کے جو لہجے تھے۔ آپ میں بدوؤں کا زور بیان اور شہریوں کی شائستگی الفاظ اور شفتگی و شائستگی جمع تھی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ربانی کی تائید بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بردباری بولے تو برداشت کرنے کی طاقت، سامنے والا کچھ بھی بولے کیا کرنا؟ برداشت کرنا، غصے کے گھونٹ کیا کرنا؟ پی جانا۔ سامنے والا آپ کو کچھ بھی بول کے آپ کو جذبات میں لا سکتا ہے، آپ کو برانگیختہ کر سکتا ہے۔ قوت برداشت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت رہنے کے باوجود اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے تھے۔ مطلب ایسے ہے کہ کوئی طاقتور آدمی کسی کمزور کو مارتا ہے اور کمزور کہتا ہے چلو میں آپ کو معاف کرتا ہوں، یہ کمال نہیں۔ کمزور اگر طاقتور کو مارتا ہے تو طاقتور بدلہ لینے کی طاقت ہے لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے؟ چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تو یہ کمال ہے۔ مشکلات پر صبر، یہ سارے ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کی تھی۔ ہر حلیم اور بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زبان کی بے احتیاطی جانی جاتی ہے۔ یعنی کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کیسا بھی ہو، کبھی نہ کبھی اس کے زبان سے کیا نکل جاتا؟ کیا کی مسٹیک نکل جاتا۔ کیا ہارون بھائی تمہیں جا کو ایسا بولے نا، کبھی کیا ہو جاتا؟ ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے خلاف دشمنوں کی ایذا رسانی اور بدمعاشوں کی خودسری و زیادتی جس قدر بڑھتی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، بردباری، تواضع، عاجزی، انکساری ویسے بڑھتا گیا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے بارے میں اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام پسند کرتے جو آسان ہو، جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا، اور جب گناہ کا کام ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور رہتے۔ اور اسی طرح
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہیں لیا۔ کیا مطلب جنید؟ اپنے واسطے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، یعنی آپ مجھے مارے نا، آپ مجھے گالی دیے نا، آپ مجھے تنگ کرے نا، نہیں۔ البتہ اگر اللہ کی حرمت پامال ہوتی تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی غلط بولتا، اللہ کی حرمت کو پامال کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اس کا بدلہ لیتے۔ اپنے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کیا نہیں کیا؟ کوئی بدلہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر غیظ و غضب سے دور تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی غصہ نہیں آتا تھا۔ تھوڑے لوگ ہیں بیٹھے تو شریف دکھتے، غصہ آئے تو ایسا منہ بڑا ہو جاتا، آنکھیں لال ہو جاتی۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، اور سب سے جلد راضی بھی ہو جاتے تھے۔ تھوڑے لوگ رس گئے تو ان کو منانے میں ہمیں مان جانا پڑتا، 100 سال 50 سال گزر جاتے، نہیں شعیب؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی نہیں تھی۔ پہلے تو رستے نہیں تھے، جب رس جاتے تو بہت جلد کیا ہو جاتے تھے؟ راضی ہو جاتے تھے۔ اور دیکھیے کیا اچھی بات آ رہی، جود و کرم، یعنی خرچ کرنے، کھلانے پلانے کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس شخص کی طرح بخشش و نوازش کرتے جسے فخر و فاقہ کا اندیشہ نہ ہو، اتنا خرچ کرتے کہ اسے اندیشہ نہ ہو کہ میں فقیر ہو جاؤں گا، اتنا زیادہ خرچ کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر پیکر و جود و سخا تھے، بہت سخی تھے، بہت سخاوت کرنے والے تھے۔ آپ کا دریائے سخاوت اس وقت جوش میں بہت آتا تھا جب رمضان کا وقت ہوتا تھا۔ رمضان کا وقت آتا تو آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ جبریل سے ملاقات کرتے، اور جبریل رمضان میں ہر رات آپ سے ملاقات فرماتے اور قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ کس سے دورہ کر رہے ہیں؟ جبریل سے۔ اللہ اکبر، جبریل سے جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی سخاوت میں بھیجی ہوئی ہو اسے بھی زیادہ، یعنی کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے نہیں کہہ دیا ہو۔ کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے نہ کہا ہو، جس نے جو مانگا کیا کیا؟ اس کو دے دیا۔ شجاعت، ساتھ ساتھ بہادری، دلیری، ہمت، بہادری آپ کا سب سے بلند اور معروف تھا مقام، آپ کا مقام بلند اس میں تھا اور معروف مقام تھا۔ آپ سب سے زیادہ ہمت والے تھے۔ نہایت کٹھن موقع پر جہاں جانبازوں کے پیر کانپ جاتے ہیں اور پیر اکھڑ جاتے ہیں، کس کے؟ بہادروں کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ برقرار رہے اور پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتے رہے۔ احد کی جنگ میں، اس کے بعد خیبر کی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ آگے بڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی۔ بڑے بڑے بہادر بھی کبھی نہ کبھی بھاگے اور پسپا ہوتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنگ کے میدان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ دیکھیے اس کا ثبوت کیا ہے اکرم؟ دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کے میدان میں زور کا رن پڑ جاتا، جنگ جب پوری طرح جوش میں آ جاتی، جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے۔ کس کے آڑ میں چھپ جاتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں چھپ جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں آپ سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قریب نہ ہوتا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک رات کو مدینے والوں کے لیے خطرہ محسوس ہوا کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ تو لوگوں میں بہت شور اٹھا،
تو جس طرف سے شور آ رہا تھا، آواز آ رہی تھی، تو سارے لوگ ادھر بھاگے، دشمن ادھر سے آ رہا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے تھے، دشمنوں کی طرف سب سے پہلے کون گئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے۔ آپ لوگوں کے پہنچنے سے پہلے جہاں سے آواز آ رہی تھی خود پہنچ چکے تھے۔ اس وقت آپ ابو طلحہ کے بغیر زین کے گھوڑے پر سوار تھے، ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار تھے جس گھوڑے پر سیٹ نہیں تھی اور گردن میں تلوار لٹک رہی تھی، اور فرما رہے تھے لا تراعوا، لا یعنی ڈرو نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ سارا معاملہ کس نے دیکھ لیا پہلے سے ہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ قوم کی خدمت اگر کرنی ہے تو پہلے آگے کس کو رہنا ہے؟ رہبر کو رہنا ہے۔ قوم کی جو رہبری کرتا ہے اس کو آگے رہنا ہے تاکہ قوم امن و اطمینان کی زندگی قوم سو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک کتنی باتیں سنیں ہم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بردبار تھے، انکساری والے تھے، اور طاقت کے باوجود دشمن کو معاف کرنے والے تھے، اور دشمن کا جب حملہ ہوتا تو پہلی صف میں سب سے زیادہ دشمن کے قریب کون ہوتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیادار اور پست نگاہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تھا؟ حیا تھا، سبحان اللہ، بہت حیا تھا۔ یہ ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ کبھی آنکھیں کسی غلط چیز پر پڑ جاتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آنکھیں جھکا لینا چاہیے۔ خاص کر اس ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں لوگ عجیب قسم کے لباس پہنتے ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کنواری عورت بولے تو ہاں وہ عورت کیا بولیں گے اسے ہم دکنی زبان میں؟ کنواری عورت جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے گھر کے مخصوص جگہ میں ہوتی ہے، وہ جتنی شرما کر بیٹھتی اس سے زیادہ شرم و حیا کے پیکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پتہ لگ جاتا کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ اپنی نظریں کسی کے چہرے پر گاڑتے نہ تھے، کسی کا چہرہ دیکھ کر غور سے دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کرتے تھے؟ بات نہیں کرتے تھے۔ نگاہ پست رکھتے تھے، نگاہ نیچے رکھتے تھے، اور آسمان کی بنسبت زمین کی طرف نظر زیادہ دیر تک رہتی تھی۔ دو ہی جگہ دیکھیں گے آپ، یا تو اوپر یا تو نیچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اتنا نہیں دیکھتے تھے جتنا نیچے آپ کی نگاہیں ہوتی تھی۔ حیا اور کرم نفس کا یہ عالم تھا کہ کسی سے ناگوار بات نہ کہتے۔ کسی کی ناگوار بات آپ تک پہنچتی کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا تو اس کا نام لے کر نہیں بولتے۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا لوگ ایسا بولتے نا، ایسا نہیں بولتے کہ شعیب ایسا بول رہے ہیں، اکرم ایسا نام نہیں لیتے تھے، نام نہیں لیتے تھے، بولتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی باتیں کہتے ہیں۔ تو فرزدق ایک مشہور شاعر ہے، وہ عربی زبان کا ایک شعر کہتا ہے جو بالکل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آتا ہے، یغضی حیاء ویغضی من مہابتہ فلا یکلم الا حین یبتسم۔ کہا کہ آپ حیا اور شرم کے وجہ سے اپنی نگاہ نیچے رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہیبت کی وجہ سے لوگ اپنی نگاہیں نیچے رکھتے تھے۔ آپ کی جو ہیبت تھی اس کی وجہ سے لوگ آپ کو دیکھ نہیں پاتے تھے، نیچے رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت گفتگو کرنے کی ہمت ہوتی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، تبسم کرتے تھے، تبھی کسی کی ہمت ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے، ورنہ نارمل حالات میں کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی اپنے اندر
ہمت نہیں کر پاتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عادل کے معنی انصاف کرنے والے، پاک دامن بالکل پاک دامن، صادق اللہجہ یعنی آپ کی زبان میں سچائی تھی، عظیم الامانہ تھے، اس کا اعتراف آپ کے دوست دشمن سب کو ہے۔ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب تھا، کیا تھا جنید؟ کیا ٹائٹل تھا نبوت سے پہلے؟ امین بولتے تھے لوگ۔ تو اور جاہلیت کے زمانے میں آپ کے پاس فیصلے کے لیے، ججمنٹ کے لیے مقدمات لائے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل۔ کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ جو آپ لے کر آئے ہیں اسے ہم جھٹلاتے ہیں۔ آپ جو دین لے کر آئے ہیں اسے ہم جھٹلاتے ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہرقل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ اس نبی نے جو بات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ ان پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے؟ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا۔ تو ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جواب دیا نہیں، ارے ہم نے کبھی اسے جھوٹا نہیں کہا، نبی بنائے جانے کے بعد ہم نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے، جیسے اب ایک آدمی بڑا ہو گیا، بہت بڑا بن گیا، چھوٹا تھا ادریس بھائی کے ساتھ کھیلتا تھا، کودتا تھا، پڑھتا تھا، ذرا کیا کی پیسہ آ گیا، اسٹیٹس آ گیا، نوکری آ گئی، عہدہ مل گیا، بڑا ہو گیا، وائٹ کالر۔ ادریس بھائی ملنے گئے تو کون تمہیں پوچھا؟ کیا پوچھا؟ کون تمہیں پوچھا؟ ادریس بھائی کو بڑا غصہ آیا۔ ادریس بھائی بولے کیا بھی نہیں، تمہیں اندھے ہو گئے بول کو معلوم ہوا، دیکھنے آیا سو بولے۔ کیا بولے تھے؟ تمہیں اندھے ہو گئے بول کو معلوم ہوا، میں کیا ہے؟ کیا ہوا؟ تمہیں اندھے ہو گئے بول کو معلوم ہوا، میں دیکھنے آیا سو، کیا بھی سمجھو نا۔ تو کچھ لوگ ایسے دولت کے نشے میں، اسٹیٹس کے نشے میں اندھے ہو جاتے ہیں، اپنے دوستوں کا، پرایوں کا ان کو خیال نہیں رہتا ہے۔ کچھ لوگ ہم پہچانے نا، تم نے کہا کہ دیکھے سرکار گئے تھے، کیا بولنا اسے؟ ہمارے ساتھ کھیل کو، ہمارے ساتھ بڑوں کو، تم نے کہا کہ دیکھے سرکار ہے بولے تو کیا بولنا؟ اندھے ہو گئے بولنا، اوکے اچھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اتنے بڑے رسول، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جبریل کے ساتھ مدارسہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے اندر بالکل سمپلسٹی، بالکل متواضع ہیں، فخر نہیں ہے۔ کیسے؟ جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام اور حاشیہ بردار کھڑے رہتے تھے، اسی طرح اپنے لیے آپ صحابہ کرام کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے۔ ابھی ذرا عالمہ ہیں ہمارے، برانڈڈ، فائر برانڈ عالمہ، انہوں آئے تو ادھر ایک لائن کھڑنا، ادھر ایک لائن کھڑنا، بیچ میں سے انہوں چلیں گے، کون بھی ملنا نہیں ان کو۔ ایسا ہے کیا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھڑے ہونے سے منع فرمایا۔ اس طرح سے کھڑے نہیں ہو جیسے بادشاہ کے لیے ان کے خدام کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک عالم جیسے درخت پر پھل زیادہ ہوتے ہیں تو درخت کی شاخیں نیچے جھک جاتی ہیں، عالم صاحب علم ہو تو اپنے آپ کو کیا کرے؟ جھکا لے۔ خالی گلاس رہتا، سراہی رہتی، سراہی دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے، آپ لوگ نہیں دیکھے، آپ کے زمانے میں سراہی ختم ہو گئی۔ سراہی مٹی کا ایک چھوٹا ہنڈی ہے، وہ گرمی کے زمانے میں اب تو اسٹیل کا زمانہ ہے، سراہی مٹی کی ہوتی تھی۔ سراہی جھک کے بھر دیتی ہے پیمانہ، گلاس وہاں رکھا جاتا ہے، گلاس گرچہ کے خالی ہوتا ہے، پانی سراہی میں ہوتا ہے، جھکتی کون ہے؟ سراہی جھکتی ہے، گلاس نہیں جھکتا ہے۔
सुराही झुक के भर देती है पैमाना। तो अपने आप को झुकाओ, अकड़ो नहीं। मुर्दा है जो अकड़ जाता है, ज़िंदा अकड़ता नहीं। जब जिस्म से जान ख़त्म हो जाती है तो मुर्दा क्या हो जाता है? क्या इद्रिस भाई? मुर्दा क्या होता है? अकड़ जाता है। अकड़ जिंदों की आदत नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते थे कि उनके सामने ऐसे खुद्दाम ऐसे खड़े हों, सारे लोग खड़े हों। मिस्कीनों की इयादत करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के पास जाते, इयादत करते, फ़कीरों के साथ उठते बैठते थे, और कोई ग़ुलाम भी दावत देता तो उसकी दावत मंजूर फरमाते थे। सहाबा किराम में किसी इम्तियाज़ के बग़ैर एक आम आदमी की तरह बैठ जाते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जूता खुद सी लेते थे। अपना जूता क्या है? खुद सी लेते थे। अपने कपड़े खुद सीते थे। कपड़े फट जाते थे, वो ज़माना कपड़ा मिलता नहीं था कि थोड़ा सीवन निकला चलो आप फ़ौरन शोरूम जाओ दूसरा कपड़ा ख़रीदो। वो ज़माना ऐसा नहीं था, वही कपड़ा सी लेना पड़ता था। और अपने हाथ से इस तरह काम करते थे जैसे तुम में से कोई आदमी अपने घर का काम काज करता था। आप भी इंसानों में से एक इंसान थे। अपने कपड़े खुद ही देखते, कहीं उसमें जू ना हो। अपनी बकरी खुद दोहते, बकरी का दूध खुद निकालते और अपना काम खुद करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर अहद की पाबंदी और सिले रहमी फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से वादा किया तो वादा वफ़ाई की, अहद किया तो अहद को पूरा किया। सिला रहमी क्या बोलेंगे? किनशिप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारी के साथ सिले रहमी की। लोगों के साथ सबसे ज़्यादा शफ़क़त और रहमत और मुरव्वत से पेश आते थे। लोगों के साथ शफ़क़त का बर्ताव करते थे। रहाइश और अदब में सबसे अच्छे थे। लोगों के साथ उठने बैठने में हटो बैठो, ढकेलना खींचना, इससे सब नहीं होता था। आपका अखलाक सबसे ज़्यादा कुशादा था। बदखुल्की से आपको नफ़रत थी। बदखुल्की बोले तो बैड कैरेक्टर, हाँ, उससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफ़रत थी। ना फहश बोलते थे। फहश बोले तो यानी बुरी बातें बोलना। न बतकल्लुफ़ फहश कहते थे, न लानत करते थे। क्या नहीं करते थे? लानत भी नहीं करते थे। न बाज़ार में चीखते चिल्लाते थे। ज़रा लोग हैं बाज़ार में भी चीखते चिल्लाते। न बुराई का बदला बुराई से देते थे, बल्कि मुआफ़ी और दरगुज़र से काम लेते थे। किसी को अपने पीछे चलता हुआ न छोड़ते थे, सबको साथ लेकर जाते थे। और ना खाने पीने में अपने ग़ुलामों और लोंडियों पर तरफ़्फ़ु इख्तियार फरमाते थे। हाँ, कोई नौकर है उसके अपने साथ बिठा कर खिलाते। तो आज आदमी अपने नौकर को खिलाता है तो क्या खिलाता है? जो बच जाए 2-3 दिन का हो, क्या करता वो? किसके लिए? नौकर के लिए। अल्लाह के लिए ऐसा नहीं करते थे। अपने नौकर का काम खुद ही करते थे। अपने नौकर को कभी उफ़ नहीं कहा, न उस पर किसी काम के करने या न करने पर इताब फरमाया। मिस्कीनों से मोहब्बत करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। रमज़ान का महीना आ रहा है तो हम भी ये उसवा अपनाएं, जो मिस्कीन हैं उन पर रहम करें। उनके साथ उठते बैठते, उनके जनाज़ों में हाज़िर होते थे। किसी फ़कीर को उसके फ़ख्र की वजह से हक़ीर नहीं समझते थे। कोई भी आदमी है, गरीब है, उसके कपड़ों की वजह से, उसके फ़कीरी की वजह से आप उसे हक़ीर न समझें। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में है तो सारे लोगों ने काम बांट लिया, जैसे हम लोग बांट लेते नहीं जहाँ भी जाते हैं। एक सहाबी ने कहा कि मैं बकरी ज़बाह करूँगा, ठीक है। और एक सहाबी ने कहा कि मैं ड्रेसिंग करूँगा, बकरी क्या है पूरा चमड़ा छीलूँगा, पूरा करूँगा। और एक सहाबी ने कहा अच्छा मैं पकाता हूँ, पकाने की ज़िम्मेदारी उन्होंने ले ली। तो एक साहब तो सारों ने अपनी अपनी ज़िम्मेदारी ले ली। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लकड़ियाँ लाना मेरा काम, पकाने के लिए लकड़ियाँ लाना क्या है? मेरा काम है। तो सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के नबी ये काम हम कर लेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग ये काम कर दोगे, लेकिन मैं पसंद नहीं करता कि मैं तुमसे इम्तियाज़ हासिल करूँ।
کہ تم کام کرو میں کھاؤں میں پسند نہیں کرتا۔ آپ نے یہ بات فرمائی کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی یہ حرکت ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے رفقا میں، دوستوں میں اپنے آپ کو ذرا اسپیشل سمجھے۔ ایسا نہ ہوتا جس میں سب لوگوں میں کیا ذرا اسپیشل۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں، سارے لوگ کیا ہوں، سادہ مزاج ہوں، سادہ لوگ۔ ہند بن ابی حالہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پے ہم غموں سے دوچار تھے، بہت زیادہ غم اللہ کے نبی